بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وڈیرا نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں کے ساتھ۔ سعودی عرب مختلف شہروں میں بارش کا الرٹ جاری، اسکول بند۔ سعودی محکمہ شہری دفاع نے ملک کے مختلف شہروں میں بارش کا الرٹ جاری کر دیا۔ سعودی عرب میں گزشتہ ماہ کرپشن کے الزام میں 139 افراد زیر حراست۔ سعودی عرب کے محکمہ انسداد کرپشن کے مطابق اگست میں کرپشن کے 139 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ امریکہ منجمد حالت میں ملنے والی لاش کی شناخت 47 سال لگ گئے۔ نیتن یاہو یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کے لیے عوام دباؤ بڑھنے لگا۔ اسرائیل وزیر اعظم نیتن یاہو کی حکومت پر یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدے کے لیے عوام کا دباؤ شدت اختیار کر گیا۔ بنوں میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پولیس اہلکار شہید۔ بھارت، آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں موسلا دھار بارش، تباہی سے 27 افراد ہلاک۔ ملک میں ہفتہ وار مہنگائی میں 0.62% کمی، ریکارڈ۔ ادارہ شماریات پاکستان۔ عالمی منڈی میں سونے کی قیمت میں کمی، پاکستان میں مزید مہنگا ہو گیا۔ پاکستان۔ اڈیالہ جیل میں قیدی آپس میں لڑ پڑے، پاکستان۔ حکومت کی بجلی 6 روپے فی یونٹ سستی کرنے کی کوشش، لیکن مسئلہ کیا آ رہا ہے حیران کن انکشاف، پاکستان۔ کیا آپ ڈاکٹر آصفیہ صدیقہ کے لیے رحم کی اپیل وائٹ ہاؤس کو لکھ رہے ہیں یا نہیں، یہ جواب دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے خیبر پختونخوا میں موسلا دھار بارش سے متوقع لینڈ سلائڈنگ اور اربن فلڈنگ کے خطرہ۔ شہباز شریف کو عمران خان کی شکل میں اپنا سیاسی موت نظر آ رہی ہے، بیرسٹر سیف۔ خیبر پختونخوا میں غیر ملکیوں کے تحفظ کے لیے نئے جاری۔ چین کا افریقہ کی بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ سے تجارت و ترقی کا عزم۔ نئے اخلاقی قانون حقوق نفساں پر بات چیت کے لیے پرعزم افغان طالبان۔ سعودی ولی عہد کا ترک صدر سے رابطہ، فوری اسرائیلی جارحیت کو روکنے پر زور۔ فلسطینی وزیر اعظم کو سعودی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ عراق کئی دہائیوں بعد مردم شماری کرنے کے لیے کرفیو نافذ کا اعلان۔ شیخ حسینہ کا سفارتی پاسپورٹ منسوخ ہونے کے بعد انڈین کو بہترین کی امید، بدترین کی تیاری۔ تنا سیاسی چشمہ ہیں، اس لیے ہر کوئی ان کے پاس آ رہا ہے، عبدالغفور حیدری۔ بھارت۔ گوشت لے کر جانے کا شبہ، انتہا پسندوں نے ایک بزرگ کو پرتشدد کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور علی کا کہنا ہے کہ پارٹی کی سینئر قیادت نے مسلم لیگ نون سے نہ کوئی مذاکرات کیے، نہ ہی کوئی خواہش ظاہر کی۔ راول ڈیم میں پانی انتہائی سطح تک پہنچ گیا، اسپل وائز کھولنے کا فیصلہ۔ بجلی کے بھاری بلوں پر چند روپے کی کمی خیرات ہے، ہمیں حق چاہیے، امیر جماعت اسلامی۔ میاں والی پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا راکٹ لانچر سے حملہ۔ عمران خان کے بطور چانسلر نامزدگی آکسفورڈ کی خواتین کی توہین ہے، برطانوی میڈیا۔ غزہ جنگ بندی میں معاہدے تک پہنچنے کے قریب آ گئے، امریکی صدر۔ روس کی جاسوسی ویل لاروے میں مردہ پائی گئی۔ بنگلہ دیش گوپال گنج میں مسافر بس خوفناک حادثے میں 10 افراد جاں بحق۔ روس کے خارکیف پر بڑے فضائی حملہ، 41 افراد زخمی۔ فتح الخوارج کے سرغنہ نور ولی کے افغانستان میں موجودگی ناقابل تردید ثبوت سامنے آ گئے۔ نیتن یاہو کی جنگ بندی معاہدے میں ناکامی کے خلاف اسرائیلی سڑکوں پر۔ ربیع الاول کا چاند دیکھنے کے لیے روایت حلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ مرغی کے گوشت کی قیمت 574 روپے فی کلو مقرر، پاکستان۔ سعودی ایئر لائن بروقت کارکردگی کے لحاظ سے عالمی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گئی۔ کرسٹیانو رونالڈو کا ایک اور اعزاز، چیمپئنز لیگ کے آل ٹائم اسکور کا ایوارڈ مل گیا۔ قیدیوں کا جو بائیڈن سے زیادہ خیال رکھتے ہیں،
مغوی اسرائیلی حملہ میں ہلاک ہوئے حماس۔ امریکہ الیکشن، کیملا ہیرس نے ٹرمپ کے فوجی قبرستان کا دورہ توہین آمیز اقدام قرار دے دیا اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات انتہائی ضروری ہیں۔ رؤف الحسن، پاکستان، پی ٹی آئی۔ پرویز الہی اور دیگر کی پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کی استاد فارقین سے جواب طلب۔ پی جزیرے سے راج جانے والا فراڈ ٹیچر اور چینی میسنجنگ ایپ کے ذریعے سرمایہ کاروں کو لاکھوں ڈالر کا نقصان پہنچنے کی کہانی۔ داعش اب عراق کے لیے خطرہ نہیں، ملک میں تعینات غیر ملکی فوجیوں کے انخلاء کے لیے بات چیت جاری۔ متحدہ امارات خاتون نے بیٹے کی پرورش پر اخراجات کی وصولی کے لیے سابقہ شوہر کے خلاف عدالت سے رجوع کر لیا۔ روس کا یوکرین کو 158 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ جرمنی۔ یہ تھی کچھ انٹرنیشنل خبریں جو ہم نے اب تک پہنچائیں۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں۔